بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بتائیں گے کہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اس گھوڑے کے ساتھ کیا ہوا، اور میدان کربلا میں اس نے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا کس طرح سے ساتھ دیا، اور یہ گھوڑا کس طرح سے امام عالی مقام علیہ السلام کو ملا۔ ذوالجناح گھوڑا ایران کے ایک بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند چاق و چبند تھا۔ حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے کی رفتار کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر حملہ کرتا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جاتا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا پسند کرو گے؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ گھوڑا یعنی ذوالجناح بھی فوراً امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام علی مقام گھوڑے پر بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے اس کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ گھوڑا امام علی مقام کے حوالے کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح امام علی مقام علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس گھوڑے نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت کی وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی اپنے آپ پر ناز کرنے لگی۔ امام علی مقام کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزید نے امام علی مقام کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن اس نے پانی نہیں پیا۔ اس گھوڑے نے ذوالجناح نے پانی نہ پی کر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی اس پر ناز کیا۔ اس کے بعد میدان کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام جب لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے تو آپ علیہ السلام کا یہ گھوڑا آپ علیہ السلام کے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس گھوڑے نے زخمی ہونے کے باوجود 60 سے زائد دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ جب ظالموں نے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو امام علی مقام کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت علیہ السلام کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح نے اپنی پیشانی امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لی، پھر اپنے پاؤں زمین پر اس طرح سے مارے جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ پڑے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، اسی لیے ابن سعد اس گھوڑے کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے فوجی ذوالجناح کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اور اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو ذوالجناح نے اپنے اگلے دونوں پیر اتنے زور سے زمین پر مارے کہ دشمن وہاں ٹک نہ سکا اور دشمن کے سپاہی وہاں سے باہر کھڑے ہوئے۔ ابن سعد نے جب دیکھا کہ یہ گھوڑا تو انتہائی طاقتور ہے اور کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تو اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجناح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اور کوئی بھی تیر یا حملہ آور آتا تو وہ اس کو اپنے جسم کے اوپر سہ لیتا تھا، لیکن امام علی مقام تک نہ پہنچنے دیتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اے وقت کے امام، آپ علیہ السلام نے میدان کربلا کے ایک ایک واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ علیہ السلام بتائیے کہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا جب
امام علی مقام کی شہادت کا وقت آیا تو اس نے کیا کیا؟ امام علی مقام کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ سن کر زور زور سے رونے لگے جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالجناح میرے بابا کا وفادار جانور تھا۔ جب دشمنوں نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملے کرنے شروع کیے تو وہ میرے بابا کا طواف کرنے لگا، ان کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ کوئی بھی میرے بابا تک نہ پہنچ سکے۔ جو بھی تیر چلتے وہ اپنے جسم پر ان تیروں کو سہ لیتا، لیکن امام علی مقام تک وہ تیر نہ پہنچنے دیتا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اے وقت کے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت وہ گھوڑا کچھ کہہ بھی رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کی نظروں میں کربلا کا وہ منظر پھر سے دوڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالجناح نے میرے بابا حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے آقا میری پیٹھ پر سوار ہو جائیے، میں آپ علیہ السلام کو ایسی جگہ پر لے جاؤں گا جہاں دشمن آپ کو کبھی پا نہ سکیں گے۔ تو امام علی مقام نے ذوالجناح سے کہا تم خیموں میں واپس لوٹ جاؤ اور جا کر پاک بیبیوں کو بتا دو کہ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ذوالجناح خیموں کی طرف دوڑا اور خیمے میں موجود بیبیاں سمجھی کہ شاید امام علی مقام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لیکن جب سب نے دیکھا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری ہے اور وہ بھی خالی ہے تو سب رونے لگی۔ اتنے میں ننھی سکینہ ذوالجناح کے پاس آئی اور آ کر اپنی معصوم زبان میں کہنے لگی اے میرے بابا کے گھوڑے بتاؤ میرے بابا نے شہید ہونے سے پہلے پانی پیا یا نہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس گھوڑے ذوالجناح کا کیا ہوا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ذوالجناح چونکہ بہت زیادہ طاقتور گھوڑا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین گھوڑوں میں سے تھا، اسی لیے یزیدی فوج اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ذوالجناح کسی کے ہاتھ نہ آیا بلکہ وہ زخموں سے چور ہو چکا تھا تو اس نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور اسی میں گر کر شہید ہو گیا۔ ناظرین جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔